معروف حدیث ہے اور اسے سید الاحادیث کہا جاتا ہے، احادیث کی سردار حدیث ہے۔ حدیث جبرائیل کو جب آپ پڑھیں نا تو اس میں الفاظ کچھ یوں آتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، بڑے معنی خیز الفاظ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور ان دیکھتے ہیں باقی صحابہ بھی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ سیدھا آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ جاتا ہے۔ اب حضرت عمر نے نا اس کے بارے میں چند باتیں بیان کی ہیں، وہ بڑی دلچسپ باتیں۔ وہ کہتے ہیں ایک بات تو یہ کہ اس کے کپڑے بالکل سفید تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص سفر کر کے آیا ہے تو اس کے کپڑوں پر کوئی گرد و غبار تو ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اور سفید رنگ تو گرد و غبار بہت جلد پکڑ لیتا ہے۔ انتہائی سفید کپڑے اور انتہائی سیاہ بال، یہ مسافر کے نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب ہے یہ شخص مسافر تو نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس شخص کو پہچانتے بھی نہیں تھے، یعنی یہ مدینہ منورہ کا رہنے والا شخص تو نہیں تھا۔ یہ اتنی عجیب صورتحال ہو گئی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی بھی خاموش بیٹھے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ شخص چلتا ہوا آیا، وہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو کے بیٹھ گیا، ایسے کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں کے اوپر رکھ دیے، ایسے گھٹنوں کے ایسے۔ حضرت عمر بھی حیران ہے کہ ایک ان نون آدمی ہے، مسافر لگتا نہیں ہے، مقامی بھی نہیں ہے، اور یہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا فرینک ہو رہا ہے، یہ کون ہو سکتا ہے آدمی؟ لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نہیں، خاموشی سے بیٹھے رہے۔ اس نے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے شروع کیے، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو کہنے لگا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حیران ہوئے کہ یہ کیسا آدمی ہے، خود سوال پوچھتا ہے اور پھر جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اگر اسے جواب معلوم تھا تو پھر سوال کر ہی کیوں رہا ہے؟ لیکن بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے بیٹھے رہے۔ یہ سوال کرتا جاتا ہے، اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے، ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے، سارے سوال اس نے کیے۔ آخر میں جب وہ اٹھ کے چلا گیا ہے نا تو حضرت عمر کو تب بھی جرت نہیں ہوئی کہ رسول اللہ سے ہی پوچھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کون آدمی تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا ہے، عمر تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا؟ مجھے نہیں معلوم، آپ کو بہتر پتا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے اور یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس کا مطلب ہے بالکل ان نون شخصیت کے طور پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں کہ صحابہ انہیں پہچان نہیں سکے۔ بعض اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک نون شخصیت کی طرح بھی آیا کرتے تھے۔ کسی کو معلوم ہے کس کی شکل بنا کے آتے تھے؟ چلے میں ایک اشارہ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان صحابی کی مشابہت میں یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے۔ شاباش۔ ان کا نام تھا حضرت دحیہ کلبی۔ کیا نام تھا؟ دحیہ کلبی۔ بنو کلب قبیلہ تھا تو اس اعتبار سے ان کو کیا کہتے تھے؟ کلبی۔ اور دحیہ ان کا نام تھا۔ بعض لوگ نا ہمارے یہاں پاکستان میں اس کو بہت غلط پڑھتے ہیں، وہ وحیہ پڑھتے ہیں، وحیہ۔ انہیں لگتا ہے شاید وحی کے ساتھ اس کی کوئی مناسبت ہے، یہ دحیہ ہے، دال ہے، واو نہیں ہے۔ کیا لفظ ہے؟ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی، بڑے صحابی ہیں۔ اور ان کی خاصیت یہ تھی کہ یہ انتہائی خوبصورت تھے، انتہائی خوبصورت۔ اور میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں، مردوں کی خوبصورتی نا ان کی رنگت میں نہیں ہوتی، مردوں کی خوبصورتی ان کی شخصیت کے روب میں ہوتی ہے، جاہ و جلال میں ہوتی ہے، پرسنالٹی میں ہوتی ہے۔
حضرت داہیہ کلبی انتہائی خوبصورت شخص، اتنے خوبصورت تھے کہ یہ جو امامہ باندھتے تھے نا اوپر سر پہ امامہ باندھتے، صحابہ کی عادت تھی امامہ باندھنا تھا سنت کے مطابق، تو امامہ باندھ کے نا تو امامے کا ایک کونا جو پیچھے لٹکا ہوتا ہے نا، یہ اس کونے کو اس کپڑے کے حصے کو یوں ایسے گھماتے تھے اور گھما کر نا اپنی ناک کے اوپر سے یوں لپیٹ لیا کرتے تھے، گویا نقاب کر کے رکھا کرتے تھے باقاعدہ، جیسے خواتین ہمارے یہاں نا نقاب چادر لے کے اس چادر کے کونے کو ایسے سر چہرے کے اوپر سے یوں گھما لیتی، تو اس طرح وہ باقاعدہ نقاب کیا کرتے تھے، روایات میں آتے۔ ان کا نام تھا حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جبرائیل علیہ السلام ان کی مشابہت اختیار کر کے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ تو دونوں طرح سے یہ معاملہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو دیکھا ہے کہ بالکل معروف شخص بھی اور غیر معروف شخص بھی۔